إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ کا کرم احسان ہے کہ آپ کے اور ہمارے ساتھ زندگی میں مہلت اور بھی دی جا رہی ہے. آج کا دن بھی پایا گیا اور کل کا دن کا بھروسہ اور آج کی رات کا بھروسہ کسی کو نہیں, مگر یہ مہلت اور یہ وقت اور یہ مدت اور یہ وسعت اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے آپ کو؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بعض لوگ ابھی تک غفلت میں رہتے ہیں. سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی میں قریب کرنے کے لیے, اس سے نیک صالح عمل کرنے کے لیے اور اس کی بندگی میں اور اس کی قربت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو مہلت دے رہا ہے, تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو آگے اسی میں وقت گزاریں گے. مگر کسی لوگ کو ایسا ہو گیا ہے کہ نہیں, ابھی زندگی بہت باقی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حدیث جو موجود ہے, کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بمنکبی, ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھاندے پر ہاتھ رکھے اور اس طرح تنبیہ دے رہے ہیں کہ بات غور سے سننے کے لیے, یا ابن عمر, اے ابن عمر, کن فی الدنیا انک غریب او عابر سبیل, دنیا میں ایسا گزاریے جیسا کہ آپ ایک اجنبی ہے جو وطن میں نہیں, یا مسافر جو سفر سے منقطع ہے اور سفر اس کا ختم ہی نہیں ہوا اور ختم ہونے کی منزل کچھ اور ہے. یہاں پر جو اہم بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جو آدم کا ذکر کیے ہیں وہ اس لیے کیے ہیں تاکہ آپ لوگ کو بتایا جائے کہ آپ لوگ کی اصل جگہ اور وطن جنت تھی, اور ابلیس کی بہکاؤ میں ایک سزا کے طور پر دنیا کے اندر اللہ کی تقدیر سے ہی نازل ہوئے اور یہاں پر امتحان ہو رہا ہے. اور یہاں پر بھی آپ کا ازلی دشمن اور آپ کا ازلی عدو ابلیس شیطان اور اس کے ساتھیاں ہیں. اس لیے حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں فقاتلوا اولیاء الشیطان, آپ لوگ شیطان اور اس کے ساتھیوں سے قتال اور فائٹ جاری رکھو. کیا مطلب کہ یہ دشمن ہمیشہ کا ہے, تو اگر اس سے فائٹ کرنا آپ بند کر دیں گے گویا کہ آپ انڈر اٹیک ہو جائیں گے. اور اسی چیز کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صیغہ امر دیے, یعنی کہ آرڈر کمانڈ ہے, نہ کہ اختیاری معاملہ ہے چاہے تو شیطان سے لڑو چاہے تو آرام کرو. نہیں, ہمیشہ بیدار اور ہوشیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس سے بچ کے رہو. چلے اب اس چیز سے بچنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت رہتی ہے مومن کے لیے؟ مومن کے پاس سب سے زیادہ جسمانی طاقت یا مالی طاقت یا خاندانی طاقت یا تعلقات اور اثر رسوخ اور اس سے یہ دنیا کے ضرورات کے اندر کام آتی ہے, دنیا کے کچھ آرام اور کچھ سکون اور کچھ سہولتیں دیتی ہے. مگر حقیقی قوت جس کی ضرورت ہے مومنین کے لیے وہ ہے قوت ایمان. ایمان کی قوت سے مراد کیا ہے؟ ایمان کی قوت سے مراد یہ چیز ہوتی ہے جو بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس حد تک جڑا ہوا رہتا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی حکم اور فرمان آتی ہے اس کے اندر گہرائی سے تصدیق ہے, اس کے پیچھے بحث, تشویش, شک, سوچنا, ہیزیٹیٹ ہونا ایسا معاملہ نہیں ہوتا. کیونکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قل لی فی قولا لا اسأل عنہ احد غیرک,
10 الفاظ میں سوال ہے. اے اللہ کے نبی آپ مجھے اسلام کے اندر ایک ایسی چیز بتلائیے جس کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے لیے نسخہ نہیں بلکہ ساری امت کے لیے نسخہ دیے ہیں, مگر امت کے لوگ کچھ اپنائے کچھ غافل رہے. تو پہلا نسخہ اور آخری نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمائے, قل کہہ دے آمنت باللہ, میں ایمان اللہ پر لا چکا, ثم استقم, پھر اسی ایمان پہ تو جم جا. جواب 5 میں آیا, جبکہ ایسا سوال آپ کے سامنے آتا تو شاید اسلام یہ ہے, اس کے عقائد یہ ہے, پھر نماز یہ ہے, روزہ یہ ہے, زکات, کتنی تفصیلات ہے کہ اسلام کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, تو کتنی چیزیں بیان کرنا پڑتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کلم سے 5 الفاظ میں جواب دے دیے, کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا, پھر اس کے اوپر آپ جم جائیے. آج دنیا والے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر, مگر جمنے کے اوپر وہ لوگ نظر نہیں آتے. پہلے ہی امتحان میں فیل ہو جاتے, پہلے ہی سیڑھی میں پیر پھسل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ جستجو اور وہ سوچ ابھی تک پوری طریقے سے مکمل بلوغ تک نہیں پہنچی, میچور نہیں ہوئے اس سمجھنے میں. کیسا؟ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بخاری اور مسلم میں غالباً عمر بن الخطاب روایت کرتے ہیں, عن ابی حفص رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ, جس دن ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے, اطلع علینا, ادھر وہاں پر ایک ایسا آدمی نکل آیا ہمارے پاس, رجل شدید بیاض الثياب, ایک آدمی اس کے اتنے سفید صاف ستھرے کپڑے, بالکل سفید, شدید سواد الشعر, اور بال اتنے کالے اور جیسا کہ کوئی تیاری سے ہو کر آ رہا ہے. لا يرى علیہ اثر السفر, اس شخص کے اوپر کوئی سفر کی نشانی نہیں نظر آ رہی ہے. ولا يعرفه منا احد, اور ہم بیٹھے ہوئے والوں سے کوئی نہیں پہچانتا ہے اس شخص کو. حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا. ووضع ركبتيه الى ركبتيه, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنوں سے گھٹنے ملایا. ووضع كفيه على فخذيه, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے جو ران کا حصہ ہوتا ہے اوپر سے, اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا. وقال يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام, اسلام کیا چیز ہے مجھے بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ طویل حدیث ہے, اس میں بتائے اسلام کے پورے 5 ارکان. قال صدقت, آپ سچ فرمائیں. تو عمر کہتے ہیں قال فعجبنا له يسأله ويصدقه, ایک عجیب انسان ہے, یہ پوچھ رہا ہے اور ایک ہی منٹ میں جب کہ تصدیق کر رہا ہو, کہہ رہا ہے کہ آپ سچ فرمائیں. پھر اخبرنی عن الایمان, ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے. پھر اس کے بعد اخبرنی عن الاحسان, پھر ہر ایک جواب میں صدقت صدقت, آپ نے سچ فرمایا. اس کے بعد اخبرنی عن الساعہ, قیامت کے بارے میں آپ مجھے بتائیے. آج لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت کے علامات اور چیزیں معلوم کریں, مگر وہ موضوع کہ اس سے پہلے ایک یہ موضوع بہت اہم ہے, کیونکہ یہ سیڑھی ہے اس کے لیے, آگے بھی اگر ہو جاتا تو کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما المسؤول بأعلم منها من السائل, پوچھنے والے سے زیادہ علم مجھے بھی نہیں, آپ سے زیادہ جو آپ کو نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب ہونے والی ہے. دوسری حدیث میں ایک صحابی جب آ کر پوچھتا ہے اللہ کے نبی کب ہے قیامت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بہت غور کرنے کا سوال ہے. کیا فرمائے اس آدمی سے, اور یہی سوال میں آپ لوگ سے, یہ پریپریشن ہے تاکہ اگر آنے والے درس میں قیامت کے علامات اور اس کے نشانیاں دیکھنا چاہتے تو یہ درس اس کی پہلی سیڑھی ہے, سمجھ جائیے. وہ درس اس میں فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم قال فماذا اعددت لها, قیامت کے بارے میں علامات تو آپ پوچھ رہے ہیں, میں بتا دوں گا, مگر آپ اس دن کے لیے آپ اصل میں تیاری کیا کیے, آپ کی کیا تیاری ہے. کیونکہ علامات تو ہو جائیں گے مگر آپ تیاری سے نہیں ہیں تو کیا فائدہ. تو اصل معاملہ نشانیاں آ جاتے ہیں قیامت کی, مگر وہ نشانیاں سننے کے بعد کیا ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے. کیونکہ اصل معاملہ کہاں سے جڑا ہوا ہے جانتے ہیں, اصل معاملہ یہی سے جڑا ہوا ہے کہ امت کے اندر ایک بہت بڑی بری بنی اسرائیل کی سنت ہمارے اندر آ رہی ہے, اور وہ سنت کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور پسند نہیں کرتے. کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے علامات میں بھی اس کا ذکر کیے ہیں. چھوٹے علامات میں سے جو عام طور سے ذکر کرے ہیں بہت سے ہیں, کہ زنا پھیلتا ہے اور
قتل عام ہوتا ہے، بہت سے چیزیں اس میں سے فرمائیں وَيُرْفَعُ الْعِلْمِ، علم اٹھایا جاتا ہے. تو دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہوئی کہ ان اللہ لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے لوگ علماء کے سینوں سے علم کو غائب نہیں کر دیتا، اٹھا لیتا نہیں سینے سے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، مگر علم اٹھایا جاتا ہے. جو بڑے اثر رسوخ علم رکھنے والے وہ لوگ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں. تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنے صدارت میں، اپنی ذمہ داری میں، اپنے اس میں لیتے ہیں، تو لوگ سے پوچھتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں، تو وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی پہ لے کے آتے ہیں. کہنے کا مقصد کہ ہمارے اندر ایک سیڑھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ علم قرآن کا یا سنت کا جب آتا ہے اس کے لیے ایک الگ انداز ہے. جبریل امین جب آئے، دیکھیے ایک بہت عجیب منظر ہے یہ کہ استاد سے دین سیکھنے کے لیے جب جا رہے ہیں تو بہت خوبصورتی اور تیاری سے ایک عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ کہ چلو ایک درس ہے آؤ بیٹھ جائیں گے سن لیں گے، اچھا سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو تھوڑا تو مل لیں گے ان سے. یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے. اسلام کے اندر سب سے بڑی بنیاد اور سب سے بڑی اہم کہ انسان کان سے نہیں دل سے سنے، اور دل میں نیت یہ رہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے بنی اسرائیل کے بارے میں، آپ وہ چیز کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. اور یہی آیت کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر فرمائے اور اس کی تاکید کرے ہیں. جیسا کہ آیت نمبر 93 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذْ رَفَعْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. جب بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب ہم آپ سے عہد و پیمان کانوینٹ پوری عہد لیا گیا کہ اور تمہارے سر پر کس چیز کو اٹھایا گیا، سایہ کس کا ہے سر پر؟ کوہ طور جو پہاڑ تھا، پہاڑ سر پر رکھا گیا. کیوں؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو حکم ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو سختی سے اپنائیے، اس کو پابندی سے عمل میں لیجئے، اس کو قبول کر کے دل جان سے اس کو عمل میں لائیے. تو واسمعوا، دیکھیے پہلے عمل کا اشارہ وہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو سیریس لو، کیونکہ یہ سیریس میٹر ہے. آپ لوگ اس کو ایزی لے لیں گے، اخبار میں بھی پڑھیں گے تو وہ نالج آتی ہے، یہ بھی سنیں گے تو دنیا کا ایک ڈسکوری بھی دیکھیں گے تو وہ بھی نالج آتی ہے، درس بھی سنیں تو اگر یہ ایکویٹی ہے تو درس کی اور دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. پہلے دل کے اندر اس کی معیار اور اس کی اہمیت اور اس کی امت کے لیے اور آخرت کے لیے اور دین کے دنیا کے سب سے بڑا علم اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنی بڑی چیز سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور قرآن اور سنت کا علم اللہ سے جڑا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات جو دیے گئے. تو آج جب سب سے بڑا علم کو ہم اس کو ادنا کر دیتے ہیں، دوسرے علموں کے مقابلے میں دنیا تجارت کاروبار سیکھنا آیا، اللہ کی دین، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت نہیں کرنا آیا. اور جب یہ درس سنیں گے یا خطبہ سنیں گے اس کو بھی جیسا کہ ایک نئے دنیا کی نالج کی طرح اس کو گین کریں گے، نہیں، اس کو غور کر کے دل کھول کر سننا چاہیے. کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ زبردستی سے ان کے اوپر ایک پہاڑ کو رکھے تاکہ تم سختی سے اس کو فوراً اپناؤ. واسمعوا، اور سنو بھی. عجیب، پہلے عمل کے طرف اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں اور سختی سے، پھر اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو سنو بھی. تو لوگ کیا کہے جانتے ہیں؟ قالوا سمعنا وعصینا، سنیں اور نافرمانی کریں. آج ہمارے پاس بھی تقریباً بعض لوگوں میں یہ آ گیا، ارے بھائی ہم کو معلوم ہے مگر کون کرتا آج. ارے آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، مومن کی طاقت اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر کے جھکے. آج سب سے بڑی طاقت سے لوگ محروم ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے اپنا بڑھاوا ملتا ہے، مگر اللہ کی قسم وہیں سے رسوائی اور ذلت شروع ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی اہم سیڑھی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کیا پوچھے؟ جب قیامت کے نشانے پوچھ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ایک اہم تیاری کرو بولے. کیا تیاری کرو بولے؟ ماذا اعتدت لها، اس کے لیے تو نے کیا تیاری کیا؟ جو پوچھ رہا اتنی فکر سے، تجھے اس کو اتنی فکر ہے تو تو کیا تیاری کیا اس کے لیے؟ قال یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، واللہ ما اعددت لها كثرة صلاة ولا صيام. اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میرے پاس اتنی زیادہ نمازیں، اپنے آپ کو نہیں بول سکتا کہ میں زیادہ نمازی ہوں حد سے زیادہ، اور نہ زیادہ روزدار ہوں. غیر انی، مگر میرے دل میں احب اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی بات کو کبھی ٹھکراتا نہیں، سنتا ہوں، فوری عمل کرتا ہوں. اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کی تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر عمل ہے.
وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو, اللہ تعالیٰ کے حکم کو کبھی دل میں کمزور اور ادنا نہیں, بلکہ یہ اعلیٰ ہوتا ہے, سپیریئر ٹو اوبے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت, رسول کی اطاعت. یہی امت کے اندر یہ فرق ہے. یہ آج کی امت میں آج آپ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسا مثالیں آپ کو میں دوں گا ابھی قرآن سے ہی, اور آپ سمجھ جائیں گے کہ معنی کیا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتائے قالوا سمعنا وعصینا, یہ لوگ کہے ہم سنیں اور نافرمانی کریں. دوسری جگہ پر بھی سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائے, جس میں رب العالمین ذکر کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, ان دونوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تم روگردانی اور بے رخی مت اختیار کرو جبکہ تم سن رہے ہیں یہ چیز کو. وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, اور تم ان کی طرح مت بنے جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا, ہم کو معلوم ہے, مگر وہ لوگ سنے نہیں جیسا کرتے ہیں, جیسا کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے, یہ دین کا ایک عمل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑائی کا معاملہ ہے. تو اس کا مطلب وہ لوگ نے یہ معاملے کو بھی بہت ایزی لیا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے کی آیت میں اور دوسری آیت سورہ بقرہ میں بھی کیا فرمائے, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل کے لوگ, خذوا ما آتیناکم بقوہ, جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کو سیریس لے, مضبوطی سے تھامو, نہ کہ ڈھیل سے اور نہ کہ اس کی لاپرواہی سے. پھر دوسری جگہ پر قرآن مجید میں سورہ مریم میں آپ دیکھتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے, قوت سے تھام. قوت کب آئیں گے, جب دل میں ریسیور اس چیز کو خوشی دل سے قبول کرتا ہے اور سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شریعت مختلف مقامات سے سورے آیات احکامات ہیں. آپ کو معلوم آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے عرفہ کے میدان میں جب خطبہ دیے تھے, وہاں پر ایک آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے دین کو مکمل کیا ہوں, شریعت آپ کی متمم ہو چکی ہے, اور آج میں یہ دین اسلام سے خوش اور راضی ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی, یہود لوگ آ کر کہے اے اللہ کی قسم, ہم یہودیوں پہ, تم مسلمانوں کے پاس ایسی آیت ہے, اگر ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید مناتے تھے خوشی کے مارے, اتنی بڑی آیت ہے. تو عمر پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ کون سی آیت ہے, تو لوگ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم, آج دین مکمل ہو چکا. تو عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حج کے دنوں میں عرفہ کے, اور ہمارا عید کا دن ہی تھا وہ, اور عید کا دن ہی چلتا ہے. جب یہ آیت آئی ابوبکر صدیق رونے لگے, آنکھوں سے آنسو اور فکر مند غور کرنے کے بعد صحابہ کرام پریشان, یا ابا بکر اتبکی وقد اتم اللہ هذا الدین, اے ابوبکر کیا یہ کوئی رونے کی بات ہے جبکہ اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کیا, شریعت اب پوری آ چکی ہے, یہ تو خوشی کا دن ہے. قال ما دام قد کمل فسینقص, جب لوگ, مجھے اس بات کا غور فکر کیا ہے ابوبکر کا, دیکھیے دور اندیشی ابوبکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم جب اسلام کے الگ الگ احکام آ رہے ہیں, یہ آیت نازل ہو رہی, ادھر حکم نہیں آ رہا, ادھر فیصلہ, تو ہم بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں آگے کیا حکم آئیں گا. کیوں؟ اطاعت کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ کریں گے, ہاں یہ کریں گے, یہ کریں گے. تو ابوبکر کہتے ہیں ما دام قد کمل فسینقص, جب ہم اب ہائی ٹاپ پہ پہنچ گئے, اونچے پہاڑ پہ سب سے, تو اس کا مطلب اب اتار پہ آنے والے ہیں, لوگ اس میں کمی پیشی کرنا شروع کریں گے. کتنا دور کا سوچ ہے. یہی چیز کو بلندی پہ اگر قائم رہنا ہے تو اس کا مطلب ایمان کی قوت کی فکر اور دل کے اندر یہ جذبہ کہ یہ سنیں گے تو یہ الگ انداز سے سنیں گے. اس سننے کے بعد اور اس سننے کے ساتھ ہماری نیت کیا ہونا چاہیے, جیسا صحابہ کرام کی نیت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بیعت دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جو روایت کرتے ہیں حدیث میں, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس بات کی بیعت دی ہے. بیعت میں کیا ہے؟ علی السمع والطاعہ, کہ اللہ کے رسول کی بات کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے, نہ کہ سنیں گے اور معلوم ہو گیا تو بس نہیں. علی السمع والطاعہ, اور
کن حالاتوں میں؟ فی المنشط والمکرہ، جس وقت ہماری طبیعت ایکٹیو رہتی ہے، موڈ رہتا ہے، اور جس وقت طبیعت ڈل رہتی ہے، تھکے ہوئے رہتے ہیں، اس وقت میں بھی اطاعت ہے. عجیب جذبہ ہے. اس پہ بیعت. تو پھر اللہ کے نبی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ آپ دیتے یا پھر کھینچتے پیچھے؟ یہ جذبہ آپ کے اندر آنا چاہیے کہ سننے کی نیت اس لیے نہیں کہ ہم کو بھی معلوم ہے، ہم بھی بیان میں تھے، نہیں، ہم کو اس کے اوپر عمل کر کے اللہ کی قربت کی طرف جانا ہے. اور یہی چیز کے معاملے میں علم کمپٹیشن کے لیے نہیں کہ مجھے بھی معلوم ہے. اگر علم کا جس کو زیادہ وہ ہے تو پھر ابلیس کو سب سے زیادہ علم ہے، مگر علم اس کا کام نہیں آیا کیونکہ اللہ کی اطاعت سے خلاف چلے گیا. تو یہاں پر بھی لوگ اکثر قرآن اور سنت کی بات کو جب لیتے ہیں تو اندر ایک پریپریشن پہلے سے دیکھیے. جبریل امین ایک طالب علم آئے، استاد کے پاس پیش آ رہے ہیں تو جبریل سفید لباس میں صاف ستھرے ہو کر آ رہے ہیں، کالے اچھے بال میں، یعنی کہ تیاری سے. یعنی کہ اتنا بڑا محفل ہے یہ کہ آداب طالب علم کے پریپریشن ہو کے آتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا عجیب ہے یہ بات. پھر جبریل امین انسان کے بھیس میں آئے تھے اور آخری میں قیامت کے نشانے پوچھے اور بہت سے پوچھ کر پھر چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قالوا اتدرون، کیا آپ جانتے ہیں کون تھا؟ قلنا لا یا رسول اللہ. یہ حدیث کی ورود کا مناسبت کیا ہے؟ آیت کی نزول کی مناسبت ہوتی ہے، مگر حدیث کو ورود حدیث کی سبب کیا ہے؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بہت سے سوالات کرتے ہوئے اور وہی سوالات ریپیٹ ہوتے رہتے، یعنی انہوں وہاں سے آئے پھر وہی سوال کرے جو تھوڑی دیر پہلے کسی نے کیا تھا، پھر کچھ دن بعد وہی سوال دوسروں سے آتا ہے. تو معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک زحمت ہو گئی تھی بہت حد سے زیادہ. تو وقت آ گیا تھا کچھ ایسا جس میں روکا گیا کہ اتنی زحمت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ہوگا. تو بعض صحابہ میں تشویش تھی، کچھ چیزیں پوچھنا چاہ رہے تھے، کچھ نئے لوگ آئے تھے تو لوگ دین کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے جبریل کو ہی انسان کے بھیس میں بھیج کر وہی سوالات کیے جو سب کے اندر موجود ہے. تو حدیث کی روایت سب کو پھیل گئی تو وہ ایک معاملہ صحیح ہو چکا. دوسری جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ پیش کرنا آتے ہیں ایک دوسرا کنٹرول اور ایک سسٹم بنایا گیا تھا اس وقت تھوڑی دیر کے اور وقت کے لیے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے نبی کے پیش گزار آتے ہیں تو کچھ معاملے کے لیے کچھ پوچھنے اور کچھ چیز کرنے کے لیے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کچھ صدقہ بھی پیش کرو. آپ کو معلوم ہے کہ صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز نہیں ہے، نہ آل بیت کو. صدقہ امت کے کام میں آتا ہے. تو یہ صدقہ جب نکالنے کے لیے طبیعت بھی آگے بڑھتی ہے اور امت کے اندر دینے کا جذبہ شروع ہو جاتا ہے، قربانی، تو معاملہ بہت زیادہ پیارا ہو جاتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حالات کی فکر ہے، دوسروں کی پریشانی ہے، دوسروں کے ٹینشنوں کو ڈیل کرنا ہے. تو جب ان کے ساتھ ٹائم پورا اسی میں کھپ جائے تو دوسری چیزوں کو انجام دینے کے لیے تو جب صدقہ بھی آ جاتا ہے تو یہ وہاں کا حل کر دیتا ہے اور یہاں پہ ان کا حل ہوتا ہے. تو یہ آیت بھی اس کے اندر قرآن مجید میں اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اتنی بھی وہ کرتے ہیں، کتراتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گفتگو یا اپنی تنہا، کیونکہ اکثر لوگ کیا چاہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ کو اکیلے میں بات کرنا ہے. تو یہ اکیلے کا معاملہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو امت مستفید نہیں ہوتی. یہ معاملے کے لیے ایک ایسا بھی حکم آیا تھا کہ تنہائی کے اندر اگر وہ کرنا چاہیں تو کچھ صدقہ بھی ویسا کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو بھی وہاں پر قبول کرے اور یہ مسئلہ بھی آپ کا آسان ہو جائے. چلے ہم اب آگے کے اسٹیپ پہ آ رہے ہیں. وہ اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی یہی بات کو پریپریشن کرو کہ آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، سننے کے لیے ایک دل کی تیاری اور ایک پریپریشن پہلے سے. جیسا کہ ایک انسان بڑی تقریب کر رہا ہے تو تقریب سے پہلے کتنے تیاریاں، مہمانوں کا استقبال، کہاں کس طریقے سے کھانا پینا، کتنے مہینے پہلے سے تیاری ہوتی. آج ہم اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے سب سے بڑا علم ہے، کیونکہ یہ علم اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے اور سب سے بڑی چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور وہی رب العالمین کے علم میں کمی پیشی یا کوتاہی یا دل میں ایزی یہ معاملہ چلنے والا نہیں، کیونکہ نقصان آپ کا ہے. کیونکہ جب سبجیکٹ آ رہا ہے پہلے اور آخر آپ بیٹھنے والے ہیں تو دل کی گہرائی تک اس کو اتار دیجئے تاکہ آپ کی عملی زندگی میں آپ کے اندر تبدیلی آ جائے. اب دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سورہ انفال میں کیا فرمائے، وَلَا تَكُونُوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور
روگردانی پہرا مت پھیر لو, پلٹ جاؤ مت, جبکہ تم سنتے ہیں اللہ رسول کا حکم. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, تم ان کی طرح مت بنے جو کہتے ہیں ہم سنے ہیں مگر وہ لوگ سن نہیں پائے, نہ سنے ہیں. کیونکہ سننے سے مطلب سننے کا لسننگ نہیں, سننے کا مطلب کچھ عملی زندگی میں تبدیلی آ جائے. اور وہ نیت جب آتی ہے صحابہ کرام کی بیعت کہ ہم اطاعت گزاری کریں گے, سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اس کی مثال آپ لے لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے پہلے بھی ہم اس کی مثال دیے تھے. ایک اعرابی دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ کے نبی سلام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا ھذا ارجع فصلی فانک لم تصلی, اے فلان آپ جائیے نماز پھر سے پڑھیے, آپ نماز ہی نہیں پڑھے. تو وہ جاتا ہے, دوبارہ نماز پڑھتا ہے, پھر سے آتا ہے, سلام کرتا ہے, وہی جواب ملتا ہے. تو پھر سے جاتا ہے, پھر نماز پڑھتا ہے تیسری مرتبہ, پھر سے آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فلان آپ نماز پڑھیے, آپ نماز ہی نہیں پڑھے. تو آپ کو معلوم یہ 3 مرتبہ اپنی نماز کو دہرایا ہے. کتنے بار؟ یہ پہلی بار یا دوسری بار دہرانے کے بعد یہ تیسری بار یہ آ کر نبی سے یہ حجت اور کہہ سکتا تھا اللہ کے نبی ابھی پڑھا نا, 2 مرتبہ پڑھا نا اس سے پہلے, اور کتنے بار پڑھوں. یہ حجت بحث نہیں تھی. حکم آیا, گئے, اطاعت کرے, پھر آئے. تو تیسری بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہے کہ آ جائیے آپ نماز ہی نہیں پڑھے, اس نے کیا کہا؟ قال یا رسول اللہ واللہ لا احسن غیرها فعلمنی, اللہ کے نبی اللہ کی قسم مجھے اس سے بہتر پڑھنا نہیں آتا یہ طریقے سے جو میں نے پڑھا, تو آپ مجھے تعلیم دیجیے. یہ پوچھ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ کرنے کے لیے. آج کافی لوگ جانتے ہیں نبی کا طریقہ, پھر باپ دادا کی سیرت صورت نکالتے ہیں. کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ادنا کر دیتے ہیں اور دنیا والوں کو اعلیٰ کرتے ہیں. اگر اتباع کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی باپ دادا کی مذمت کیا ہے جب جہالت اور گمراہی پہ تھے. اتباع اگر باپ دادا کی اتنی چاہت اور پیروی کرنا آپ کو جتنا پسند ہے تو پھر باپ دادا جتنے کاروباروں میں لاس کرے جاؤ کریے. عقل مند بتاتے ہیں نہیں بھائی یہ بےخوفی تھی, باپ دادا کاروبار میں اس میں گھس کر غلط کیے, ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے. کیوں؟ دنیا کا نقصان ہے تو باپ دادا کی ایسی کی تیسی, اور دین کا نقصان ہو رہا تو باپ دادا کی پیروی کرتے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسوں کا جواب وہ دے چکے ہیں قرآن مجید میں, آیت نمبر 170 سورہ بقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اور جب لوگ کو کہا جاتا جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو پسندیدہ طریقے سے پڑھیے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز خوش کرتی ہے ویسا ادا کیجیے. نہیں معلوم تو سیکھیے, سیکھنا بری بات نہیں, چھوٹی عمر میں یا بڑھاپے میں اسے کوئی حرج نہیں, مگر غلط پہ غلطی سے رہنا یہ سب سے بڑی بربادی ہے. انسان ایک راستے پہ جا رہا ہے کسی سٹی کو, اور ہائی وے سے راستہ تھوڑا سا بھٹک گئے, دوسرے غلط راستے پہ گئے, تیزی سے بھگا رہے. کوئی عقل مندی ہے تیزی سے بھگانا؟ اس وقت غلط راستے پہ تیزی سے جانا کوئی عقل مندی ہے؟ تو آپ کو جب صحیح راستہ مل جاتا ہے تو آپ پلٹ کے آتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ ڈائریکشن ہونا تھا. آج ہم بول رہے ہیں جنت اور اللہ کی رضامندی کا راستہ قرآن اور سنت کو دل کھول کر سنو اور اس کا اعتبار اور اعتماد اور اس کے اوپر عمل کا ارادہ سچا پکا پختہ کرو. یہی چیز تو ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر سنیں اور اطاعت گزاری سے پیچھے ہٹیں. اس لیے سورہ احقاف یا سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے آیت نمبر 7 میں وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ, برباد اور جہنم ہے ہر وہ افاک جھوٹا اور گناہ بھر کے. اثیم اس کو کہتے ہیں جو گناہ میں لطف پھنسا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کون ہے اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں, دے رہے ہیں کون ہے یہ جو جہنمی, اس کے لیے با جہنم ہے اور گناہ کی زندگی میں گناہ میں لطف پڑا ہوا ہے. يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ, اللہ کے آتے ہیں اس کے اوپر سنے آتے ہیں, تلاوت ہوتے رہتے ہیں. ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا, پھر اپنی گھمنڈ لے کر ضد کرتا ہے, اٹل رہتا ہے اپنی غلطی پہ. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, جیسا کہ سنا ہی نہیں کچھ اللہ کا حکم, یا اللہ کی بات ہی نہیں تھی, یا رسول اللہ کا فرمان ہی نہیں تھا, یا نبی کا طریقہ ہی نہیں تھا. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, ایسا انجان مار رہا ہے جیسا کہ سنا ہی نہیں. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اس کو خوشخبری دے دو کہ تیرے لیے دردناک عذاب انتظار کر رہا ہے.
عجیب، اتنی بڑی وعید اس کے لیے. تو پھر اگر قیامت کے نشانیاں اور قیامت کے آثار ہم دیکھتے ہیں اور اس کی کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں تو قیامت بھی ایک ایسی موضوع ہو جاتی جیسا کہ ایک نمائش ہو رہی. اس لیے پہلے وہ چیز کا احساس کرے کہ قیامت کے علامات آ رہے ہیں تو آپ کو کیا تیاری کرنا چاہیے، آپ کی درجے پر پہنچ رہے ہیں. یہ بہت بڑا اہمیت والا موضوع ہے کہ ایمان کو جنریٹ کرنا اور ایمان کی تازگی اور ایمان کی سچائی سنیں گے اطاعت کی نیت سے، نہیں تو یہی باتیں آپ کے خلاف قیامت کے روز گواہ دیں گے. کیا کر لیں گے آپ؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر اسی آیت میں یہی بات کو فرمائیں، اور سورہ انفال میں اور سورہ انبیاء میں جیسا کہ رب العالمین قرآن مجید میں جنات کا بھی ذکر جب کیے تھے، کیا ہے ان کی تعریف ہو رہی ہے. تعریف کس کی؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. عجیب، سورہ جن کی شروعات میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سنا دو کہ مجھے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا، یعنی کہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم معلوم ہے، یہاں پر جنات لوگ آئے اور سنے اور ایمان لائے، نبی کو معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس لیے اطلاع دے رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے سے اللہ نے مجھے بتایا کہ کچھ جنات لوگ استمع سنے ہیں. کیا سنے ہیں؟ یہی چیز جو آپ اور ہم سنتے ہیں ہر نماز میں، ہر درس میں، ہر بیان میں، ہر خطبے میں. استمع نفر من الجن فقالوا، اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ایک بہت بڑی قرات کو اور اچھی چیز کو ہم نے سنا ہے، ایک بہت عجیب رونق والی چیز ہے. اچھا، صرف سنے اور سننے کے بعد چلے گئے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به، یہ تو ہدایت صحیح راستے کی طرف راہ راست بتا رہا ہے اور گائیڈ کر رہا ہے، تو ہم نے اس کے اوپر ایمان لایا. ارے بھائی، تمہارے باپ دادا تھے نا جنات کے، ان کی پیروی کیوں چھوڑ دیا ایک ہی منٹ میں؟ ہوتا ہے نا سوال کہ ان کے بھی قبائل اور سالوں سال ہزاروں عمر کے ہیں، اور ان کو ایک منٹ میں ایک جھٹکے میں ایک قرآن کو سنے اور اتنا اطاعت کا جذبہ ان کے اندر آ گیا. اوف، اللہ تعالیٰ کن کی تعریف کر رہا ہے جانتے ہیں؟ اس میں جو سن کے فوری تبدیل ہو جاتے ہیں، عمل میں اتر جاتے ہیں، جس کے اندر یہ ایمان کا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو سیدھا ہی چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رائٹ رائٹ، لیفٹ لیفٹ، اسٹاپ اسٹاپ. یہیں پر مومن کی پہچان، اطاعت کی نیت یہ صحیح ہونا، اور نہ کہ نہیں بھائی اطاعت کریں گے جو ہمارے دماغ میں آتا، بچپن سے ہم یہ نہیں سیکھے تھے، ہم یہ سیکھے تھے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اتنا اعلیٰ اور اعظم ترین ہونا چاہیے کہ مومن ہی نہیں رہتا، اس کی قوت بھی نہیں رہتی اگر اس کے اندر کوتاہی اور پیچھے رہ کے روگردانی کرے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ احقاف میں دوسری جگہ پر جنات کی جو دوسرا ذکر ہوا ہے کیا ہے؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. یہ لوگ کے لیے خاص درس نہیں تھا، یہ لوگ گزرتے ہوئے سنے تو غور سے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. دیکھیے یہ تو ابھی ایمان والے نہیں ہیں، مگر کتنے اخلاق اور آداب ہیں ان کے اندر کہ جب وہاں پر گزرے پہنچے تو سب ایک دوسرے کو خاموش کر دیے. آج ہمارے پاس جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، موبائل بھی چلتا ہے، بازو والے کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے، کاروبار کی بات بھی ہوتی ہے، اور کتنے میسیجز آتے جاتے رہتے ہیں. انداز لگائیے یہ ابھی ایمان والے نہیں ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ کیا دیکھیے لحاظ کیسا ہے ان کے اندر. تعریف کس چیز کی ہو رہی؟ فلما حضروا، جب وہاں پر حاضر ہوئے جس جگہ پہ اللہ کی بڑائی، اللہ کا کلام ہو رہا ہے، قالوا انصتوا. اتنا احترام، اتنی عزت. ابھی ایمان والے نہیں ہوئے تو یہ احساس ہے. آج ہمارے ایمان والوں کو کیا ہو گیا؟ قالوا انصتوا فلما قضی، اور جب پورا ختم ہو گئی قرات اور نماز ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولوا الى قومهم منذرین. عمل شروع ہو گیا ان کا. کیا عمل شروع ہو گیا؟ اپنی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے فوراً پہنچ گئے. عجیب تبلیغ کا جذبہ اور لوگوں کو پہنچانے کا اسلام کی رسالت کی ذمہ داری. ارے بھائی ابھی آپ اللہ اللہ ابھی ایک جمعہ بھی نہیں ہوا آپ کا. یہ جنات کو وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنے لوگوں کو اپنی قوم کو جتاتے ہوئے جاتے ہیں. قالوا، اور کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کو؟ سنیے
اللہ تعالیٰ معاملہ صرف وہاں سننے کا نہیں، سننے کے بعد کا عمل کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کیا تعریف کی ادا کر رہا ہے. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنے قوموں کو جگانے کے لیے پہنچ گئے، اور کیا کہا اپنے قوم سے؟ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، اے ہمارے لوگ، اے ہماری قوم، موسیٰ کے بعد بھی کچھ کتاب نازل ہوئی ہے. یعنی کہ وہ لوگ پیغمبر کی اتباع میں ماشاءاللہ فکر مند ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ پیغمبر کیوں آیا، یہ پیغمبر نہیں، تسلیم کرتے ہیں جب حق کی بات آتی ہے. سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اور یہ کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، موسیٰ کی کتاب کی باتوں کی تصدیق یہیں پر ہو رہی ہے. یہدی الی الحق، یہ ہدایت دے رہا ہے صحیح راستے کی طرف، حق کی طرف. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور راہ راست پہ صراط مستقیم کی طرف. اس کے بعد کیا ہے؟ غور کرنے کی بات یہ ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، ہم جیسا ایمان لا لیے اس چیز پہ، اے ہماری قوم تم لوگ اللہ کے پکارنے پیغام دینے والے کی قبول کر لو دعوت، اور تم لوگ بھی ایمان والے بن جاؤ. فوراً عمل پہ آنا جب تک کامیابی نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جو سورہ یاسین میں آیت آئی کیا ہے؟ وہ ایک مومن آل یاسین، جب وہ پیغمبر تین ان کی بستی میں آتے ہیں تو وہ ایک شخص ہے، مگر اس کی تعریف قیامت تک ہو رہی ہے، صرف وہ چند کلمات، چند امور کا احساس لیا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میں اللہ کی بندگی کیوں نہیں کروں جس نے مجھے صحیح راستے فطرت پہ پیدا کیا اور اس کی طرف لوٹنا ہے. اور اپنی بستی والوں کو، اپنی قوم کو کہہ رہا ہے جتا کر، یا قومنا، اے میرے لوگ. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اے میرے قوم یہ پیغمبروں کے پیغام کو قبول کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، جو آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے اور وہ خود ہدایت پہ ہے. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اور میں اس رب کی عبادت کیوں نہیں کروں جس نے مجھے فطرت پہ پیدا کیا. تو اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف ہم چلیں گے، تھوڑا سا ایک دوسرا رخ لیں گے بنی اسرائیل کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم سے پچھلے امتوں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 جان کی قتل کیا ہے، حدیث معروف مشہور ہے. تو اس نے پوچھا کہ کسی سے مجھے پوچھنا ہے کہ میرے لیے کوئی توبہ ہوتا ہے. تو اس کو کسی عبادت گزار اللہ والا، عبادت کرنے والے آدمی کے پاس لے کر گئے، بولے پوچھو ان سے. تو وہ عبادت کرنے والا ہے، عالم نہیں ہے. تو اس سے کہا کہ میں نے 99 جانوں کو جان قتل کیا ہوں، اور کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو اس کو علم نہیں تھا. کہا 99 خون کیا ہے، ایسوں کو اللہ معافی نہیں کرتا، جہالت کا فتویٰ. تو اس نے اس سے 100 کر دیا، اس کو قتل کر کے. اب کیا ہے، دوسرا چارہ ہی نہیں ہے، اب مرنا ہی مرنا ہے، تو پھر معافی نہیں ہے تو اب اس کو بھی کر لیں گے. سینچری ہو جاتی ہے. پھر پوچھتا ہے، دیکھیے کوشش کرنا آپ کا کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں ہمارے اندر ایک بہت بڑی جہالت اور ایک افسوس آ رہی ہے کہ بہت بڑے مسئلے و مسائل پوچھتے ہیں اور اتنی حجتیں کرتے ہیں، آخری میں عمل میں کوئی بھی نہیں الا ماشاء اللہ. یہ بہت بڑی آفت ہے کہ بنی اسرائیل کی صفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما اہلک من کان قبلکم، تمہاری پچھلے امتوں سے تمہارے سے پہلے امتوں کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ کثرت مسائلہم، مسائل کو زیادہ پیچیدگی پیدا کرتے رہتے، واختلافہم علی انبیائہم، اور پیغمبر ایک کہتا ہے وہ لوگ حجت کرتے، پیغمبر نے ایسا نہیں مطلب تھا، پیغمبر کا ایسا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے تاویلات نکالتے. یہ بہت بڑی آفت تھی، اس لیے تو ہلاک ہوئے تھے. تو آج امت محمدیہ کی ہلاکت کی وجہ ہم اس حصے میں نہ بنے. اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی یہی چیز کو پسند کرتے ہیں، اور قسم کھائے اللہ تعالیٰ. اور رب العالمین قسم کھانا معمولی بات نہیں ہے. قسم کھانا رب العالمین یعنی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اگر اس بات کو نہیں مانیں گے، بہت زیادہ سختی سے بولنے کے بعد بھی. کیا کہیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے کبھی نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو آپس میں اختلاف بحث ہے، جب تک آپ کے فیصلے کی طرف یہ لوگ نہیں آئیں گے، اللہ رسول کا فیصلہ. ثم، اور وہ فیصلہ ملنے کے بعد، لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت،
اور اس کے فیصلے سننے کے بعد دل میں ذری بھی جھجک تکلف، ارے ایسا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، نہیں کرے تو چلتا، یہ کون سی امت ہے؟ کرنے والی امت دکھ رہی ہے، بھاگنے والی امت دکھ رہی ہے عمل سے. واللہ بہت افسوس سے، شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی حجت، اور بعض لوگ اتنے مسائل پوچھتے ہیں جیسا کہ یہ ماشاءاللہ جانباز سے ہٹنے والے نہیں، اور اتنے پابندی سے وہ کرتے ہیں، مگر افسوس کہ علم چیلنجی اور کمپٹیشن کے لیے لیا جا رہا ہے بعض وقت کہ نہیں ہم کو بھی معلوم ہے، ہماری بھی حجت سامنے آگے والے کو خاموش کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے نیت مومن کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث میں، من طلب العلم، جو کوئی دین کا علم طلب کرتا ہے، لیجاری به العلماء، تاکہ علماء کی برابری سے میں بھی ٹکر، ان کے گھٹنے کے ٹیک کے برابر آ جاؤں، ویباری بالسفہاء، اور جاہلوں کے اوپر اپنا بڑا پن، اونچا پن دکھائے، ہاں، فلیتبوأ مقعده من النار، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ تیار ہو جائے، اس کے لیے انتظار کرے. عجیب، یہ مقصد نہیں ہے علم کا. علم کا مقصد عمل ہے کہ میں اپنی نجات کیسا کر سکوں، میں اپنی ایمان کی قوت سے کیسا جیت سکوں. تو اللہ تعالیٰ بولا یہ تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رسول کا حکم آنے کے بعد اپنی حکم کو سوچیں گے، دیکھیں گے، پوچھ کے کروں گا. ارے بھائی کس سے پوچھنا ہے جب اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، اور کس کی مجال ہے یہاں پر؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے ہرگز یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلے کی طرف یہ لوگ رجوع نہیں ہوتے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اس حکم کے حوالے سپرد ہو جائے اور دل میں کوئی کشش اور کوئی حرج اور کوئی تکلیف نہیں محسوس کرتے ہیں. دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی یہی فرمائے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت مال غنیمت تقسیم کیے تھے، اور ایک شخص آیا اور اس کو مال میں سے دوسروں کو بانٹورے میں اتنا کچھ زیادہ، دوسروں کو کچھ ملا ہے، کچھ ان کو کم ان کو زیادہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکمت سے تقسیم کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے واللہ انہا قسمت ما ارید بها وجہ اللہ، یا محمد اعدل فانک لم تعدل، اے محمد انصاف سے بانٹو، آپ انصاف سے نہیں بانٹے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر بولے ویحک، خبردار، ومن يعدل ان لم اعدل انا، اگر میرے سے انصاف اور عدل نہیں ہو سکتا تو پھر اور کون کر سکتا ہے یہ چیز کو. پھر وہ آدمی جب سے نکل جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، دیکھیے صرف اللہ کے نبی کے فیصلے سے روگردانی اور ناپسندی کی نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس آدمی کی نسل سے یخرج من ضئض هذا، ایسوں کی نسل، اس آدمی کی نسل سے ایسی اولاد پیدا ہونے والی ہے، من، جو لوگ تحقرون صلاتکم عند صلاتهم، جو لوگ کے نمازوں کو ان کے نسل کے دیکھیں گے تو تمہارے نمازیں پھیکے ہو جائیں گے ان کے ساتھ، وہ لوگ اتنے نمازی رہیں گے. وتحقرون صيامكم عند صيامهم، تمہارے روزے کچھ بھی نہیں ان کے روزوں کے مقابلے میں. يقرؤون القرآن، وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں بہت زیادہ، لا يجاوز حناجرهم، مگر حلق سے نیچے نہیں اترتے، یعنی کہ صرف اوپر سے بولنے والی بات ہے، جسم پہ کوئی عمل نہیں ہوتا ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ دیا ان کے بارے میں، یمرقون من الاسلام، یہ لوگ اسلام سے اس تیزی سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ خوارج کے بارے میں دیکھیے، کما یخرج السهم من الرمیہ، جیسا تیر اپنی کمان سے تیزی سے نکل جاتی ہے. تو ان کی نمازوں کی کثرت، ان کی عبادتوں کی کثرت، ان کی قرآن کی تلاوت کی کثرت کچھ کام نہیں آئی، کیونکہ صرف ایک بظاہری عمل تھا مگر نیت اور عمل جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے نہیں ہوا. تو یہ آدمی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کو اس طریقے سے نہیں پسند کرتا ہے، تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکالتا ہے کہ یہ ایسی خوارج کی نسل آنے والی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں دوسری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ فرمائیں کہ انما الاعمال بالنیات، یہ سب کو معلوم ہے، اور علم، دین کی عبادت طلب کرنا یہ بھی نیت کے اوپر ہی قائم ہے، اور نیت جب عمل کی ہوتی ہے تو نجات کی طرف انسان کو فوری پہنچا دیتی ہے. اگر انسان کے اندر ہچکچاہٹ ہے کہ نہیں بھائی سوچوں گا کروں گا، یہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایک عملی مثال دیتا ہوں، ایک عملی مثال غور سے دیکھیے. اور جو حضرات مدینہ کو گئے تھے، مدینہ نبویہ، وہاں پر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، دو قبلوں کی مسجد. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب مدینہ تشریف لائے تھے تو کچھ ماہ تک مسجد اقصی کی طرف قبلہ کرتے تھے، کیونکہ وہ پیغمبروں کا مقام تھا اور وہیں سے اسراء معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوا سو ہے. تو پھر قبلہ جب تبدیل ہوا ہے اور مکہ کے طرف رخ ہو چکا ہے تو وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا ہے مسجد نبوی میں، اور مسجد قبلتین دوسری جگہ، وہ دوسری بستی میں دوسری مسجد ہے. تو یہ وہاں پر جب گیا وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مگر ان کا رخ مسجد اقصی کی طرف ہے، ان کو معلوم نہیں کہ نیا حکم آیا. تو یہ شخص جو نبی کے پیچھے نماز ابھی پڑھا، وہ لوگ ظہر یا عصر کی نماز تھی جس میں 2 رکعت ہو چکے تھے. تو اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے اپنی بلند آواز سے کہا ان کے سامنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واشہد انی صلیت مع رسول اللہ الی الکعبہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ابھی نماز پڑھ کے آیا اور قبلہ رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو چکا ہے. تو مسجد والے مصلیاں امام صاحب، ارے نماز کو ڈسٹرب نہ کرو، سلام پھیرے بعد دیکھیں گے، چیک کریں گے، دریافت ہوئیں گا، اس کے بعد نیکسٹ نماز سے شروع کر لیں گے، اللہ معاف ہے کرنے ہو. نہیں، اطاعت کا جذبہ دیکھیے. امام صاحب مصلیاں پورے قبلے رخ وہیں پلٹتے ہیں، نماز کی حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پورا کا پورا ڈائریکشن 2 رکعت وہاں پر ہوتے ہیں. یہ کہیں کا ثبوت ہے؟ اللہ رسول کی حکم کی اتباع. ابھی یہ آدمی کہا ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے بول کر وہ بات وہاں سے آرڈر نہیں پاس ہوا ہے، صرف ایک صحابی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پیش کر رہا ہے. تو اتباع کا جذبہ کیسا ہے؟ مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ اطاعت کا جذبہ جو صحابہ میں تھا عمل کے لیے، یہ بےتابی سے ہمارے اندر وہ چیز موجود نہیں. اس لیے ایمان کی قوت سے ہم دنیا کی ساری فتح کر سکتے ہیں، مگر افسوس کہ ایمان کی قوت کا بیس ہمارے پاس کمزور اور ڈھیلا ہے. اس لیے یہ بیس جب رہتا ہے، یقین مانے پوری دنیا اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں رکھ دیں گا جب آپ اس دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق لے کر چلیں گے. تو یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ یہی واحد عمل جو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بھی کئی مرتبہ ذکر فرمائے، اور یہ بھی اس کے بارے میں احکام اور آیات آئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھوٹی سی چیز اگر انسان زندگی میں اپناتا ہے اور اس سے مطمئن ہے تو آگے تک بھی اس کو اطمینان سے دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے. مگر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ خود ابھی تک اپنے خود دین اسلام سے، دین کے احکام سے، ایمان کے اعمال سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے تو دوسروں تک پہنچانا کہ آدھی ادھوری بات رہ جائیں گی. ایسا محسوس لگ رہا ہے کہ یہ جذبہ ایمان کا اور دعوت کی نشر و اشاعت کا اور یہ چیز کی ذمہ داری کا احساس آپ کے اور ہمارے اندر کمزور ہے، اور سننا برائے سننا تو یہ کام نہیں آنے والا ہے. سنو اور یہ پہلا تصور کرو کہ یہ حدیث، یہ دعا، یہ عمل، یہ عبادت. واللہ میں گزشتہ گئے سو سال تقریباً کچھ مساجد میں خطبے بھی ہوئے، یہاں پر بھی ہوئے تھے. میں ایک واقعہ ذکر کر رہا تھا، وہ قصے کے طور پر تھا، مگر سبحان اللہ اس کے بعد تھوڑی سی ایک اچھی امید میں محسوس کیا امت کے اندر کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. میں ایک واقعہ شاہد ذکر کر رہا تھا، یہاں پر بھی آپ لوگ سنے تھے نہیں سنے تھے، جس میں ایک مدینہ میں بتایا تھا کہ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز کے قریب ٹائم تھا، اور مغرب کی نماز کے قریب جو وقت ہو رہا تھا، لوگ ابھی اذان ہو گئی، سنتیں پڑھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ اقامت ہو جائے. اس اثنا میں ایک نوجوان لڑکا بہت تیزی سے دوڑتے بھاگتے ہوئے آیا اور گیٹ کے پاس ہے اور چپلا ہے وہاں گیٹ کے پاس. تو بس آ کے اندر دیکھ کر وہیں اپنا ٹرن کیا اور سجدہ کر دیا وہاں چپلوں کے پاس ہی، جبکہ جگہ اندر ہے. تو جو شخص یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے، ایک ہمارے طالب علم، اچھے طالب علم ہے، کہہ رہے ہیں تو وہ نوجوان پھر داخل ہوا مسجد میں، بیٹھ اقامت ہوئی تو نماز پڑھا ہمارے ساتھ. تو میں آمدن اپنی جگہ سے اٹھ کر نماز کے بعد اس کے بازو گیا بیٹھا. میں سوچا آدمی کچھ افیکٹڈ ہے یا کچھ مصیبت سے ایک پریشان بحران، یعنی اس کی حالت جو دکھ رہی تھی اس حالت تھی کہ تعجب کرنے کی بات تھی. تو میں نے کہا السلام علیکم، تو وعلیکم السلام جواب دیے. بات چیت میں تو دکھا کہ الحمدللہ اچھا لڑکا ہے، اچھی بات گفتگو ہے، کوئی مینٹلی افیکٹ نہیں ہے. میں بولا کہ بھائی آپ عجیب شکل سے آئے تھے اور مسجد کے چپلوں کے پاس ہی آپ سجدہ کر دیے، آخر ہوا کیا آپ کو؟
تو وہ نوجوان بول رہے ہیں کہ اس کی نوجوان کے اوپر یعنی زیادہ بھی وہ چیز کی علامات نہیں، جیسا کہ ابھی نیا نیا دین میں داخل ہوا، تھوڑی تھوڑی داڑھی ابھی نکل رہی ہے اس کی. تو وہ لڑکا کہا ہے شیخ سے، ہمارے دوست سے کہا ہے کہ واللہ میں جمعے کے دن 1.5 مہینہ پہلے مسجد میں ایک حدیث سنا، اور وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایوم امرئ، کوئی بھی بندہ مومن اگر امام کے پیچھے 40 دن تکبیر احرام، جو امام کے پیچھے تکبیر احرام نماز داخل ہونے کی نہیں چھوٹتی ہے، تو اس کو منافقت سے پاکیزی گارنٹیڈ لکھی جاتی ہے. اس کو شہادت ہے یہ کہ انہیں منافق نہیں ہے، کہ انہیں ہپوکریسی نہیں ہے. تو یہ لڑکا کہہ رہا ہے تو شیخ صاحب میں اللہ کی قسم میرے 39 دن پورے ہو گئے تھے اور آج میرا 40واں دن تھا، اور میں جب گیا عصر میں تھک کے ڈیوٹی سے آیا تو سو گیا، نماز پڑھ کے عصر کی سو گیا، تو نیند اتنی لگ گئی کہ اٹھ رہا ہوں تو مساجد میں سے اذان کی آواز آئی، تو میں بولا چلو جا کے وضو کر کے فوراً نکلا، تو وہاں گیا تو تکبیر احرام ہو گئی، یہاں گیا تو ہو گئی، وہاں گیا تو گاڑی بھگا کے پاگل کے سر کا میں یہاں پر آیا تو جیسا دیکھا کہ ابھی اقامت نہیں ہوئی تو وہیں سجدہ شکر کرا. 40 دن پورے آج مکمل ہو رہے میرے اس نماز کی تکبیرہ ملنے سے مجھے. تو واللہ یہ واقعہ میں ذکر کیا ہمارے مساجد میں، وہاں پر نہیں بولے تو بھی تقریباً مجھے آخری بچہ جو نمبر 25 بچہ مجھ سے ملا اور بولا شیخ صاحب یاد ہے وہ حدیث، بولے میں الحمدللہ وہ 40 دن پورے مکمل کرا اور دلچسپی نماز سے اتنی ہو گیا، اللہ آپ کو جزا خیر. صرف ایک واقعہ عملی زندگی میں جب اترتے ہیں ایک حدیث سے، واللہ تبدیلی انقلاب کہاں سے کہاں تک ہو جاتی ہے آپ انداز رکھیں. شاید میں یہ قصہ بولا تھا نہیں بولا تھا یاد نہیں یہاں پر. تو وہ خطبے کے جمعے سے کہتا ہے میں صرف ایک حدیث لیتا ہوں، اپنے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو کہتا ہے یہ حدیث جب لیا اور جا کر خوشی کے مارے کہ تکبیر احرام یہاں نہیں چھوٹی، 40 دن آخری دن ہے میرا، تو آج تکبیر احرام امام کے پیچھے ہی شروع ہوں گی، تو میں نے سجدہ شکر وہیں چپلوں کے پاس کر دیا. جیسا میرے دل میں جو خوشی تھی اللہ تعالیٰ نے کم سے کم منافقت سے تو میں باہر ہو جاؤں. تو ہماری امت کا حال کیا ہے؟ آج کتنے لوگ آج گواہی لیے یا اپنی سرٹیفکیٹ بنائی ہے. جعلی سرٹیفکیٹ دنیا کے لیے بہت بنا لیتے، مگر ایک سچائی کا سرٹیفکیٹ منافقت سے پاک صافی کا نکالو، پروف کرو اپنے خود کے لیے. واللہ عملی زندگی سے ایک بہت بڑی لذت اور پیار اور ایک تڑپ مومن کے دل میں بےتابی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی چیز کے اندر صحابہ کرام کے اندر اطاعت رسول کا معاملہ اتنا بڑا اہمیت والا ہے کہ کسی کو مجال نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد اپنی بات کو رکھے. تو یہاں پر آخری 2 باتیں ہیں جو بہت اہم والے ہیں کہ زندگی میں جتنے بھی درس بیانہ پڑھائی یا جو بھی پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں دین کے لیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو پریپیئر کرو. اس سے پہلے پریپیئر مطلب جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے نماز کتنی اہمیت والی چیز ہے، اس کے لیے کتنے تیاریاں ہوتے ہیں، بندوبست. پہلے وقت داخل ہو جاتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے، پھر لوگ وضو کر لیتے ہیں، پھر نماز کی طرف جاتے ہیں، پھر سنت پڑھ لیتے ہیں، پھر اقامت ہوتی ہے، پھر امام صفوں کو درست کرتے ہیں، پھر تکبیر کر کے نماز داخل. کتنے پریپریشن ہے تقریباً. کیوں؟ ایک بڑا معاملہ ہے یہ، مگر کیونکہ ہم عادتوں میں اس کا احساس کم کر لیے. بہت بڑا کام کر رہے ہیں مگر نیتوں کو حاضر کرتے ہوئے کریے، الحمدللہ اس کا ریوارڈ پورا آپ کو آتا ہے. جب اول آخر کر رہے ہیں تو ایک دل کی بےتابی اور تڑپ سے کیجیے. کیا فائدہ آپ کے جسم کے گھٹنے ٹکے ہیں، پیشانی ٹھیکی ہے، آپ کی کمر جھکی ہے، مگر آپ کا دل اللہ کے لیے کیوں نہیں جھکا؟ کیوں؟ اللہ کا بندہ نہیں، اس کو پہلے جھکائیے. حقیقت یہ احساس ہونا ضروری ہے، کیونکہ اطاعت کا جذبہ اور مومنین کی سب سے بڑی طاقت اگر ہو سکتی ہے تو یہ فاؤنڈیشن کے اوپر ہی قائم ہو سکتی ہے. اگر یہ فاؤنڈیشن نہیں، دنیا والے بھی آرڈر دیے تو اس سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور دنیا کے آرڈر کو بریک کرنے کے لیے سزا جیل ہوتی فلان ہوتی اتنا ڈرتے ہیں، اور اللہ کے ڈر سے بالکل دور ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا اپنا دل کو مینٹین کرنا، اپنی حالت کو عملی زندگی کی طرف لے آنا، اور جتنے حدیث سنے اور عمل نہیں ہوا کوشش کرے کہ ہم اس کو عمل میں لے آئیں. حقیقت میں یہ چیز زندگی عملی زندگی ہے، اور عملی زندگی میں کبھی چھوٹا سا عمل ہزاروں اعمال سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیوں؟ سچے دل سے اور یقین سے، اور اس کے دل کی گہرائی کے اندر ایک اور نوعیت ہے. اس لیے صحابہ کرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا حدیث میں کہ اگر ایک ترازو میں ابو بکر کا ایمان ایک طرف رکھے اور میری ساری امت کا ایمان ایک طرف،
تو ایمان ابوبکر راجح ہوتا ہے، بھاری پڑتا ہے پوروں سے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں واللہ ما سبقنا ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام، اللہ کی قسم ہم کو معلوم ہے ابو بکر ہم سے آگے نہیں بڑھے کہ انہوں زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، ہم کم پڑھتے تھے، ہم بھی تو اس سے زیادہ بھی پڑھے، اور نہ روزوں میں ہم کمی کرے تھے، ابو بکر بھی پھر بھی اس سے کمپٹیشن ہم کو آگے نہیں بڑھے، ابو بکر یہ چیزوں سے برابری میں تھے، ہم سب چیز عمل میں یہ، ولکن بشیء وقر فی قلبہ، مگر ابو بکر کے دل میں ایک ایمان کی قوت اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات مشرکین مذاق اور ہنسی اڑانے کے طور پر بھی لاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر تمہارے ساتھی کیا کہہ رہا ہے سنیں، یہ بڑی پاگل پن کی بات ہے جو کسی کے دماغ میں نہیں داخل ہوتی ہے۔ ہم لوگ تجارت رحلت الشتاء والصيف، شام کو یمن کو جو تجارت کے لیے جاتے ہیں، اونٹوں کی سواری سے تیز بھی جائیں گے تو ہم کو 1 مہینہ لگتا ہے جا کے اور 1 مہینہ لگتا ہے آنے کے لیے، اور تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو کل ایک ہی رات میں وہ گیا بھی مسجد اقصی اور وہ اسی رات میں بھی آ گیا۔ کیا بیوقوفی کی بات ہے، کوئی مانتا ہے یہ دماغ میں گھسنے والی بات؟ اب اس وقت تو مشرکین کے لیے بہت بڑا ایڈورٹائز تھا کہ اس چیز کو بہت پھیلاؤ، کیونکہ یہ گرانے والی بات ہے، کوئی دماغ قبول نہیں کر سکتا، لاجیکلی ناٹ ایکسیپٹڈ۔ تو دنیا کے لاجک استعمال کرتے ہیں، جب ابو بکر کو یہ بات کہتے ہیں تو ابو بکر کیا جواب دیے جانتے ہیں؟ قال واللہ لئن قال ذلك فقد صدق، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہے تو بے شک وہ سچ ہے، میں تو اس سے زیادہ یقین کرتا ہوں اگر وہ کہہ دے کہ آسمان کو جا کر آئے تو میں مانتا ہوں۔ اللہ اکبر، ابھی وہ بات آئی نہیں آسمان کی، صرف زمین کی بات پہ اتنی تشویش ہو رہی ہے، اور ابو بکر اپنے سچے دل سے بولتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میں آسمان کو جا کر آیا ایک ہی رات میں تو میں ماننے کے لیے تیار، میں مانتا ہوں۔ اسی لیے تو صدیق کا خطاب دیا گیا۔ ابو بکر کا اصلی نام کیا ہے جانتے ہیں؟ ہاں کیا ہے؟ عبداللہ، ہاں عبداللہ، ان کے والد کا نام ابن ابی قحافہ، اور یہ ابو بکر کے یعنی معروف زیادہ ابو بکر صدیق کا خطاب جو دیا گیا، اور صدیق ایک درجہ ہے، پیغمبروں کے بعد کا فوری درجہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے صراط مستقیم جو آپ ہر نماز میں مانگتے ہیں کس کے ساتھ اٹھنے کے لیے قیامت کے روز؟ اللہ تعالیٰ فرمائے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، ہم کیا بولتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہم کو ان کا راستہ چاہیے جس کے اوپر آپ کا انعام ہوا، تو اللہ تعالیٰ کس کے اوپر انعام کرے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہی لوگ پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، من النبیین پیغمبروں پر، والصدیقین صدیقیت کا ایک درجہ ہے، والشہداء اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، والصالحین اور نیک صالح لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت ساتھ جس کو ملے گی وہ خوش نصیب والا ہوتا ہے۔ سمجھے نا ادھر سے ادھر معنی کیسا ہو رہا ہے؟ اس لیے صراط مستقیم جو مانگتے ہیں نماز میں، سب سے پہلا معنی صراط مستقیم کا خود سورہ فاتحہ میں بہت سے بڑی تفصیل تشریح ہے، مگر صراط مستقیم سے مراد توحید، اللہ کی شرک سے پاکی، اور یہی معنی سورہ فاتحہ میں ہزاروں مرتبہ ریپیٹ ہوا، ہر آیت وہی دلالت دیتی ہے، مگر وقت نہیں ہے، مگر اس کی تفصیل صرف سورہ کا ادھر ایک ٹکڑا آیا تھا، اس کا مفہوم دوسری آیت میں آیا ہے۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم جب آپ مانگتے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم سے نواز دے، تو کیا ہے صراط مستقیم؟ سورہ مریم میں بھی دیکھیے عیسی ابن مریم کیا ہے، جب بچے کی یعنی پیدا ہوا بچہ بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور اللہ تعالیٰ میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے تو اسی کی عبادت ہونا چاہیے، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ یاسین میں بھی اس کی تشریح ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے، اور یہ فرمان اسی طریقے سے ہے، یہی معنی سے آپ کو یہاں پر جو آیت نمبر ہے سورہ یاسین آپ ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 61 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 60 نمبر پہ فرمائے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد تم سے عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کیا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت پرستش مت کیجیے، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے،
وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور سارے کے سارے میری ہی بندگی کیجیے، میری عبادت کیجیے. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اس کی تشریح بھی ہے قرآن میں کئی مقامات پہ، مگر افسوس ہے ہمارے پاس تھوڑا سا قرآن کی تدبر میں بہت دل کی گہرائی سے جانا پڑتا، اور دل کے اندر یہ پریپریشن ہونا چاہیے کہ یہ کلام ایک دنیا کا ایک سب کاما سب خیالات ایک طرف، مگر اس کی طرف جب دھیان دیتے ہیں دل کھول کی گہرائی کے اندر سے اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے اندر جانا چاہیے. اور بھی آپ جانتے ہیں کہ رب العالمین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی تربیت بھی کس انداز سے ہوئی ہے. انداز یہ عجیب و غریب انداز ہے، اور بہت عجیب جذبہ تھا صحابہ کرام میں جو قوت ایمان سے فتح کر پائے ساری چیزوں کو. اپنے پاس وقت کتنا ہے شیخ؟ تاکہ اچھا ٹھیک ہے، ویری گڈ، الحمدللہ. اب ایک بہت اہم پریکٹیکل موضوع جو اس کے یعنی خلاصہ اس کے اندر پورا موجود ہے. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتے ہیں، یہ تھوڑا سا پیاری واقعہ اور سٹوری ہے. کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی اور صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیے تو ہوا کیا؟ صحابہ کرام جو مکہ میں تھے ان کے گھراں تھے، گھر میں اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے گھر کے اساسات، کھانا پینا رہنا بستر سب چیزیں ٹھیک ہے، اور ان کا کاروبار بھی وہیں چل رہا ہے، اور کاروبار سالوں سالوں سے باپ دادا سے ہر کوئی اپنے بیٹوں کو دیتا ہے، بچے ترقی کرتے، ایک سے ایک برانچ کھول لیتے. مگر جب ایمان کا معاملہ آیا تو ہجرت کرنے کے لیے کافی معاملہ بھاری ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ کو آج ایک ہی رات میں کہہ دیا جائے کہ آپ یہاں سے نکلنا ہے، آپ یہ سب چیز گھر جار چھوڑ دو، آپ نکل جاؤ سیدھا، آپ کو نہ بیچنے کی سکت ہے آج ایک گھنٹے میں، نہ آپ کو چھوڑنے کے لیے دل وہ ہوتا ہے، صدمے میں رہتے ہیں، سکتے میں رہتے ہیں، کیا ہو رہا میرے ساتھ، کیا پریشانی ہے، اتنا ٹینشن آ جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی وہی زندگی اچھی جو چل رہی ہے، کھانا پینا، نام بچوں کا ہر چیز کام چل رہا ہے. اچانک وہاں پر ایک معاملہ آیا کہ یہاں پر ایمان اور آپ کی عبادت نہیں چلنے والی، یہاں نہیں کر سکتے، کریں گے تو تکلیف اذیت، پلٹو اپنے باپ دادا کے دین پہ مذہب پہ آ جاؤ، اپنی یہ چیز کو چھوڑ دو، یہ نیا. تو وہ فتنہ ہو گیا تھا. وہ فتنے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام 13 سال زندگی صرف مار پیٹ اذیت کی، اور کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی. ہاتھ پائی کی، شہید ہوئے سمیہ رضی اللہ عنہ، مارے گئے، پیٹے گئے، جلائے گئے، مال چھینا گیا، گھردار ان کے لٹ گئے، ہجرت کرنا پڑا حبشہ کے طرف، تو بھیج دیے صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، اپنی بیٹی کو بھی ساتھ میں بھیج دیے. کئیوں واقعہ ہے. مگر جب ہجرت مدینہ کی طرف ہوا تھا، اس کے اندر بہت پیارا سبق اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے، جو آج ایمان کی تصدیق کا معاملہ اور وقوع حقیقت میں بیان دیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی پہلے یہ آیتوں کی تلاوت کر لیں گے تاکہ اس کے بعد ایک ایک نقطے کو ہم لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا پیارا عمل اسلام کا ہے. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. یہ آیت نمبر ہے سورہ حشر. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین تبوأوا الدار والایمان. والذین تبوأوا الدار والایمان، جس کی رہائش مدینہ میں تھی، جس کا گھردار تھا، وہ لوگ اپنے مقام پہ موجود ہیں، صحیح ہے. اب وہ لوگ اپنے گھردار میں اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں وہ جن چیز کی آبادی کی ہے. آبادی تو پہلے سے تھی، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، ان کی بستی قائم ہے، تو وہ آبادی کی تعریف کیا ہے؟ نہیں،
اس آبادی کے اندر اور ایک چیز آباد ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے والذین تبوؤوا الدار والایمان. اب ایمان کی قوت کا جذبہ دیکھیے. گھر دار تو موجود ہے, زمین لینڈ موجود ہے, کھیتیاں موجود ہے کھجوروں کے ان کے, مگر جب ایمان آباد ہوا ان کے اندر اور گھر دار کے اندر ایمان کو آباد کیے, تبوؤوا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم. وہ لوگ, اب دل کی تصویر ہے یہ, دل کے اندر آپ کی کیفیت, دل کے اندر آپ کی چاہت, دل کے اندر آپ کی دلچسپی کن چیزوں سے ہوتی ہے, کیا چیز آپ پسند کرتے ہیں, کیا چیز آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے, یہ آپ کے سوا کوئی اور جانتا ہے اللہ کے علاوہ؟ آپ جانتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے آپ کی دل کی حالت. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی دل کی تصویر دے رہا ہے کہ لوگ گھر دار تو ان کا آباد ہوا اور ایمان سے آباد کرے. تو یہ ایمان کی آبادی کدھر؟ دلوں سے اندر سے آ رہی ہے. والایمان, اور ان کے دل کی شکل کیا ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم. یہ لوگ ان کو بہت دلچسپی محبت کرتے ہیں وہ بھائیوں سے جو ہجرت کر کے ایمان کی خاطر ان کے طرف آتے ہیں. مگر آپ کو معلوم پریکٹیکل حال کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جب وہاں سے آتے ہیں تو ہوتا یہ کہ لوگ کے پاس گھر نہیں ہے, آپ کا آدھا گھر ان کے لیے دینا پڑتا, کمرہ ہے تو آدھا وہ لوگ کے لیے ہو جاتا, آپ کے کھانے کا برتن میں کھانا جو آتا ہے آدھی پلیٹ وہیں چلے جاتی. کیا مطلب؟ دنیا کے اوپر نقص, دنیا کے اندر کمی, آپ کی دنیا کو تھوڑا لمٹ پہ کرنا, اکنامک حالت آپ کی کمزور ہونا, یہ کنڈیشن میں آ رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ لوگ چاہتے ہیں ان کو, یہ عجیب بات ہے, آپ کے پاس مہمان آئے, ایک دن 2 دن 3 دن بعد میں زحمت محسوس ہوتی ہے, ارے بھائی کتنا کروں میں, ایک کے لیے کتنا پریشان ہو جاؤں. تو ایک عجیب ذمہ داریاں ایسے ہوتے ہیں جو دنیا والے پریکٹیکل لائف میں محسوس کرتے ہیں. یہاں پر عملی طور سے دنیا میں ہو رہا ہے کہ وہ لوگ آئیں گے, آپ کے گھر میں رہیں گے, وہ لوگ کاروبار پیشہ ہے, وہ لوگ کو زراعت آتی ہی نہیں, کھیتی باڑی کرے ہی نہیں زندگی میں, ان کو معلوم ہی نہیں, یعنی کہ آپ کے ہیلپنگ میں بھی وہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے زیادہ. پھر بھی یہ لوگ کے دل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو تصویر دے رہا ہے دیکھیے, جو دل ایمان سے آباد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ یحبون من ہاجر الیہم, ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کرتا ہے دین کی خاطر. اچھا, صرف اتنا ہی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ دل کی گہرائی میں اور جا رہے ہیں ڈیپلی. تصویر دیکھیے کہاں تک پہنچ رہی ہے, اسکیننگ کہاں تک ہو رہا ہے. یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ, اور جب یہ لوگ اپنے کھانے میں سے ان کو کھلاتے ہیں, اپنے رہنے میں ان کو رہنے کی جگہ دے دیتے ہیں, اپنی چیز ان کے لیے آسانی کے لیے دے دیتے ہیں, اپنے دل میں ذری بھی جھجک, حرج, تنگی, تکلیف, زحمت, یہ ہرگز احساس بھی نہیں آ رہا. یہ لوگ خوشی محسوس کر رہے ہیں, محبت آ رہی ہے, دل بڑھ رہا ہے ان کے لیے. یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم, اس کے بعد کرنے کے بعد بھی یہ کوئی نہیں پچھتا رہا ہے میں ان کو اتنا دے دیا, ارے میرے کے لیے کیا باقی ہے, یہ پچھتاوا کبھی نہیں آئے کرنے کے بعد بھی اور کرنے کے اثناء میں بھی. اس سے زیادہ ڈیپلی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیے دل کی تصویر کیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور آگے والوں کو, مہاجرین کو ترجیح دے رہے ہیں جبکہ وہی چیز کی ان کو سخت ضرورت ہے, خصوصاً ان کو ضرورت ہے. وہ خصوصیت ضرورت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو صبر سے تھام رہے, دوسروں کو دے رہے. محبت کس حد تک پہنچ گئی. کون سے ان کے سگے تھے, یہ کون سے خاندان سے ملے ہوئے تھے, یہ لوگ ادھر کے ہیں, ان لوگ کے قبائل ادھر کے ہیں, اور ان لوگ کے گھردار وہیں وہ ہو گئے, اور ان کے گھردار تو پہلے سے ان کی محنت کمائی سے آئے. یہ تو عملی مثال دنیا تاریخ میں نہیں ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن الربیع, مدینہ کے ایک صحابی ہے جو سردار بھی تھے, ماشاءاللہ مدینہ کے سردار پورے سعد ہی ہیں, سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, سعد بن الربیع. تو سعد بن الربیع مالدار تاجر تھے, اور عبد الرحمن بن عوف سے ان کو بھائی چارگی دی گئی. اور عبد الرحمن بن عوف مکہ کے تاجر تھے, مگر سارا مال کاروبار سب وہیں پر قربان ہو گئے, دین کے لیے جذبہ تھا. اور جب وہ ہو گیا آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھائی چارگی میں دیے ہیں. سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اے عبد الرحمن,
مدینہ میں میرے خیال سے سب سے زیادہ مالدار اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے، اور یہ میرا آدھا مال، اس کو آدھا آدھا کر رہا ہوں، یہ آپ رکھ لو، یہ میرے پاس رہے گا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جو تصویر دیا چپکے ہی نہیں دیا، اور میرے پاس 2 زوجات ہیں، 2 بیوی ہیں، آپ دیکھو جو آپ کو پسند آتی ہے اس کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ نکاح میں لے لیجیے۔ کیا 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 کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بھائی ہے، آپ کے خاندان کے کچھ ہے، آپ کے اوپر کچھ احسان کرے تھے، کچھ بھی ایسے معانی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا سعد بن ربیع کہ دیکھو بھائی میری ایک بیوی سے میں تنگ ہو چکا، اس کو لے لے بھائی، معاملہ ویسا نہیں تھا، دل کی بیزارگی سے، دل کی چاہت ہے اور کس کو چاہتے ہیں وہ معلوم ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ دونوں سامنے ہیں، آپ دیکھ لو جس کو پسند کرتے ہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ لے لیجیے۔ کیا اتنی بھائی چارگی؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ رشتہ کون جڑایا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم اور آپ اس کی ایسی کی تیسی کریں، وہ ایمان والے اس کو قدر کریں، اللہ کے حکم کے حق ادا کریں۔ آج ہماری دنیا میں کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ کسی بھائی کو کچھ دینا ہے تو آپ کو گارنٹی لینا رہتا اور بہت ڈر ہوتا، اور دینے کے بعد غداریاں، بےمانیاں، بے وفائیاں بہت ہوتی ہیں۔ کیا یہ امت محمدیہ کا عمل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم امت کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے لوگ کو آگاہ کرنا، وہ روک دیے تو برائی کرنے والے بے حساب نکل گئے۔ تو اصلاح، اس لیے ہمارے اندر جب تصدیق ہوتا ہے اللہ کے کلام کی اور عمل کا ارادہ ہوتا ہے تو برائیاں جلدی سے چھٹ جاتے ہیں اس امت سے۔ واللہ یہی آیت کو اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک ایمان والے بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ اور آپ سوچئے اگر آپ کے سگے خونی بھائی کسی غیر ملک میں پریشان ہو گئے، کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، دواخانے پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں، آپریشن ارجنٹ ہے، پیسے کی ضرورت ہے، سب خاندان جمع ہوتا، جمع کرتے، پیسے کرتے، یہاں سے کوئی نکل کے ویزا لگاؤ، جلدی بھاگو، وہ کرو وہ کرو۔ کیوں؟ بھائی ہے۔ تو پھر باقی امت کے لوگ، اللہ تعالیٰ کیا مذاق کر رہا تھا؟ اس لیے تو معاملہ بے دردی سے مومن کی امت کی زخمی حالتوں میں، واللہ پرسوں جب سیریا کو گئے تھے بھائی کے ساتھ، ہم کو معلوم ہے وہاں پر کچھ ایسے زخمی کیمپ ہے اور کچھ ایسے بیویاں ہیں جو ہم نہیں جا سکے کیونکہ جیب میں کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، ہم کو شرم کے مارے، کیونکہ جو بھی مل رہا ہے واللہ مستحقین ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، اور حالات میں اتنی بے دردی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر آزمائش اور امتحانات لیتا ہے، مگر اصل امتحان مجھے محسوس نہیں ہوا کہ ان کا ہے، اصل امتحان ہمارا دکھ رہا تھا، ہماری کنجوسی، ہماری بخالت، ہماری منمانی، ہماری غفلت۔ کیا یہی بھائی چارگی کا حصہ ہے؟ واللہ بہت تکلیف دل کو اتنا ہوا ہے، کچھ وقت تک دیکھنے کے پر ہم کو الفاظ نہیں، صرف باتوں سے تسلی دینا، پھر بھی ایک ہمت، حوصلہ، دعا کرنا اچھی بات ہے، مگر ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، مگر کون سا بھائی ہے کہ کون پہچانتا اس کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رشتہ رکھا ہے، آپ عمل میں نہیں اترنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی کوتاہی، اس کو اصلاح کرو، احساس کرو کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی چارگی کا رشتہ یہ تو قائم ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ لوگ آپ کی نصرت مانگے تو آپ کے اوپر فریضت ہے کہ ان کی مدد کرے، نصرت کرے۔ اور مدد اور نصرت مال سے ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس میں بھی بخالت نہیں، بھائی کون جاتا، کون پہنچاتا، کون ہے کہ نہ، نہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کے بھائی بہنیں ہیں۔ اور وہی چیز واللہ یعنی حقیقت میں ہم کو احساس ہوا کہ ہم جا کے پھکے ہو گئے وہاں، کیوں؟ جو امداد جمع کرے ہم سمجھے چلو 1 2 4 فیملیاں 10 15 20 100، حالات بے حساب ہیں، اور ہم بستی سے بھاگنا پڑا آخری میں، کیونکہ پورے جیب کے پیسے ختم ہو جائیں گے اور بھی مستحقین، اور کئیوں زخمیاں ہیں، اور کئیوں علاج کے حقدار ہیں، اور کئیوں بیوایاں، کئیوں یتیمہ، کئیوں کیا کیا بیان کرے شیخ۔ واللہ افسوس، دل کو دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر وہ سچا عمل اگر پیدا ہو جاتا نا، واللہ اہل علم جیسا کہتے ہیں کہ اگرچہ مؤمنین کے صحیح زکوٰۃ دینے والے اگر صحیح حق ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کی، تو آج کوئی فقیر باقی نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ ان کا مال ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حق مار کے بیٹھے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور یہ مالدار لوگوں کے مال میں ایک حق باقی ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو دیا تاکہ پہنچانے کے لیے، نہ کہ آپ کے پاس رکھنے کے لیے۔ اور دیں گے تو بڑاپن دکھاوا، ریاکاری کر کے نہیں میں دیا، احسان کرو، میں احسان کروں، میرا احسانیات کروں، یہ نعوذ باللہ ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی عبادت بندگی، صرف ایک چیز آپ دیجیے کسی کو اور بولیے یہ ان کے لیے پہنچائیے، آپ پہنچانے کے وقت بولتے ہیں بھائی میری شکر ادا کرو،
میں نہیں آتا تو آپ کو یہ پیسے نہیں ملتے تھے, میں لا کے دیا سو کتنا کام بڑا کرا. یہ کون سا احسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسان کیا تو آپ چھوٹا موٹا احسان کر کے اللہ کے اوپر اپنے آپ کو جتاتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عجیب منظر بھی دیے ہیں اسی سورہ حشر میں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, یہ لوگ اپنی حاجت اپنی ضرورت محسوس کرتے ہوئے بھی اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہ واقعہ صحابیوں کا, جس وقت زخمی ہوئے تھے 3 صحابی اور میدان میں جنگ ختم ہو گئی مگر زخمی حالت میں آخری سانسوں میں دم توڑ رہے ہیں. اور سعد بن ربیع کا بھی واقعہ جنگ احد میں, شاید آپ سنے یا نہیں سنے. سعد بن ربیع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد ختم ہوئی تھی, اور یہ بھی جنگ احد کی حالات جو بنے ہیں یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت سے ہوا. نبی کی اطاعت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابی کو احد کے پہاڑ پہ ٹھہرا, جبل الرومات پہ. پہاڑ احد بڑا ہے, جبل الرومات کہتے ہیں, تیر مارنے والوں کا پہاڑ, ابھی بھی میدان احد میں موجود ہے. وہاں پر آپ سعید بن جبیر کو ذمہ داری دیا اور کہے کہ ہمارے کو دشمن اگر لوٹ لے اور پرندے ہمارے گوشت کو چیر کر بھی نکالے, تم لوگ یہ پہاڑ سے نہیں اترنا جب تک کہ میرا حکم نہ آئے, اور اگر دیکھیں کہ ہم جیت رہے ہیں تو بھی مت اترو. تو جنگ شروعات میں ہی مومنین کی بہت بڑی فتح ہوئی. مشرکین پیچھے رفتہ رفتہ میدان صاف ہوتے رہا تو یہ لوگ کہہ دیے اوپر تیر مارنے والے, ارے اب تو جنگ ختم ہو گئی, سب لوٹ رہی مال غنیمت, ہم کہیں کو محروم رہنا, چلو ہم بھی اتریں گے, ہم کو بھی مال غنیمت ملتا ہے, ان کے ہتھیار, ان کے زیور, ان کے گھوڑے, ان کے فلاں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ, جو کسی مشرک کا قتل کرتا ہے تو اس کے مال زیور جو بھی ہے وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے, تو وہ غنیمت ہے ایک دنیا کی. تو یہ 40 صحابی سوچئے, اور 10 صرف ثابت قدم رہے سعد بن جبیر کے ساتھ. تو 40 آدمی وہیں سے بولے کہ اب جنگ ختم ہو گئی, کوئی مطلب نہیں ہے, ہم بھی جا کے مال غنیمت میدان میں بہت ہے, اٹھائیں گے ہمارا بھی. تو اترنے سے مؤمنین کی شکست, پیچھے سے خالد بن 300 آدمی کو لے کر 10 آدمی کو تیر مارنے والوں کو ختم کرے, اور ادھر سے مشرکین جو فرار ہو رہے تھے ان کو پیغام دیا کہ تم لوگ اب آگے بڑھو, ہم پیچھے سے آ رہے ہیں. تو مؤمنین کو دونوں کو گھیرے میں لیے. اس وجہ سے مؤمنین کی شکست اور جو حالات برے ہو گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داد شہید ہوئے, اور 70 صحابی شہید ہوئے, یہ معمولی چیز نہیں تھی. یہ صرف اندازہ لگائیے 40 صحابی 40 آدمی امت محمدیہ کے غلطی کریں گے تو پھر اتنی بڑی تکلیف نبی کو بھی ہویں گی, تم کو بھی ہویں گی, اور تمہارے دلوں کے اوپر کیا گزرتی. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کیا فرمائے کہ تمہارے دلوں کی حالت کیا ہو گئی, بالکل تم ہی رسوا محسوس کرے کیونکہ تم لوگ نے اللہ کے نبی کی اطاعت سے پیچھے ہٹ گئے. سوال یہ ہے, اگر 40 آدمی نبی کی اطاعت سے پیچھے ہٹ جائیں گا تو امت کو ایسی سزا سامنے ہوتی ہے نبی کے ساتھ, تو پھر سوال ہے 4 لاکھ نہیں, 40 لاکھ نہیں, 400 لاکھ 4 کروڑ آدمی اگر نبی کی اطاعت سے پیچھے ہے تو کتنی شکستیں رسوائیاں ہوتے رہتے امت کو. اندازہ لگائیے, صرف ایک مثال سے آپ لے لیجئے, آپ کو کیلکولیشن مل جاتا. تو یہاں پر سعد بن ربیع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد ختم ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو, معاذ کو غالباً یا کسی اور کو بھیجے میدان میں کہ جاؤ, قال اذهب فالتمس سعد بن ربیع, جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کرو, کہاں ہے سعد بن ربیع. فاذا لقيته فاقرئه مني السلام واساله كيف تجدك يقول لك رسول الله. اگر اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر سعد بن ربیع آپ کو ملے تو آپ ان سے پوچھو کیا حال ہے تمہارا, اور کیف تجدک, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا حال ہے. تو یہ صحابی کہہ رہا ہے میں زخمیوں میں ادھر ادھر دیکھا تو آخری حالت بری ہے, پورے جسم کے خون ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے آدمی, اور آخری سانسوں میں دنیا میں جینے کے لیے صرف 30 سیکنڈ, قریب آدھا منٹ, اتنا ہی وقت, ایک لمحہ ملا ہے مجھے سعد بن ربیع, اور آنکھاں بہت اس کے سکرات کے اس میں ہے. تو میں نے کہا یا سعد یقرئک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام, اللہ کے نبی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. تو بہت دھیمی آواز سے کہے وعلی رسول اللہ السلام, اور اللہ کے نبی کو سلام کا جواب. ویقول کیف تجدک, اور کہتے ہیں آپ کیسے ہیں. تو سعد بن ربیع یہی جواب دیتے ہیں قال واللہ انی لاجد ریح الجنہ, اللہ کی قسم مجھے جنت کی ٹھنڈک ہوا آ رہی ہے. اب زندگی سے مرنے کے لیے چند سیکنڈ باقی ہے,
آخری سیکنڈ میں بھی یہ صحابی کے دل دماغ میں کیا فکر ہے سوچئے اور اندازہ لگائیے کیا کہہ رہا ہے. سعد بن ربیع اس صحابی کو کہتے ہیں وَأَخْبِرْ قَوْمِي، اور میرے قوم کو، کیونکہ یہ سردار تھے اپنے قوم کے قبیلے کے، کہتے ہیں وَأَخْبِرْ قَوْمِي أَلَّا عُذْرَ لَكُمْ أَمَامَ اللَّهِ إِنْ خَلُصَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَفِيكُمْ عَيْنٌ تَطْرُفُ. اور میری قوم کے لوگوں کو بول دو تمہارے سردار سعد بن ربیع کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی ایکسکیوز، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے اگر دشمنان اسلام رسول اللہ تک پہنچ گئے اور تمہارے آنکھیں پلک میں ہے باقی. اس کے بعد دم توڑ لیا. نہ کبھی بولے میرے بڑے بچے کو یہ دو، گھر میں جائیداد اتنے رکھے ہوئے وہاں پر یہ، کوئی اس کی فکر تھیچ نہیں. یہ اصل دولت اور طاقت ایمان کی ہے نا. یہ اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا سیکھو. یہ ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے. صحابہ کرام کے اندر یہ چپکے ہی معاملہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام خاص بھیجتے ہیں ایسے لوگوں کو، امت کے لیے محمد کے سلام. مگر آج کتنے سلام کے حقدار ہو رہے ہیں، یہ سوال ہے. تو سعد بن ربیع کی یہ کیفیت میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے بعد فوراً اپنی قوم کو جتاتے ہیں کہ میرے بعد ذمہ داری اس چیز کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر دشمن پہنچ کے زخمی کرے یا کچھ کرے تو اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی عذر نہیں جب کہ تمہاری زندہ آنکھیں پلکیں چل رہے. واللہ سعد بن ربیع یہ شخصیت ہے، اور آج ان کو جانتا ہے کوئی پہچانتا نہیں. مگر دوسروں کے نعرے، دوسروں کے منتیں، دوسروں کے عرساں، یہ شہیدوں کا بڑا مقام ہے. اگر حقداری ہوتی تو پہلے ان کی ہوتی تھی، اولیاء میں، شہداء میں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنت کی خوشخبری دے رہا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر ان کی تعریف اور ان کو تلاش کر کے سلام بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسوں کی قدر اور قابلیت اگر ہم امت والے نہیں کریں گے تو پھر رسوائی ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوگی. تو یہ 40 آدمی مخالفت کرے نبی کی اطاعت سے، تو اتنا معاملہ بہت برا گزرا تھا. اب آگے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی حاجت پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ ان کو خود اس چیز کی ضرورت ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور جو کوئی بندہ اپنی نفس کی بخالت سے اوورٹیک کر لیتا ہے، اس کو پار کر لیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح کامیاب ہونے والے ہیں. مگر آج افسوس سے دنیا اور آخرت کی ٹکراؤ ہوتی ہے تو ہم فلاح پانے والے نہیں، دنیا کا طرف رجحان دیتے ہیں. اس لیے بولتے ہیں کہ دنیا کو بچانے کے لیے دین کا چکنا چور کر دیتے ہیں، اور نہ دنیا باقی رہتی ہے نہ دین باقی رہا. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایمان والا اپنی عزت اس کی ایمان کی طاقت سے لیتا ہے. اور یہ ایمان کی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھروسہ اور یقین اور اتباع اور محبت، یہ سارے معانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں. یہ سلوک کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، دل کی گہرائی سے ایک عمل کو نکالتے ہیں. تھکے ہوئی حالت میں ہے تو بھی انسان اپنے آپ کو اٹھا لے کر آگے چلتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت بڑی چیز آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میسر کرا. تو یہاں پر جو کوئی اپنی نفس کی بخالت سے پار ہو جاتا ہے بے شک وہی فلاح پانے والا ہے. کیا مطلب؟ اس آیت کا مفہوم مخالفت، یعنی مفہوم مخالفت مطلب کہ آیت کو دوسرے انداز سے بھی اگر آپ دیکھیں گے اس کا معنی، تو اللہ تعالیٰ بولے جو اپنی نفس کی بخالت سے پار کر لیتا ہے گویا کہ وہ فلاح کامیاب ہوا ہے. یعنی کہ جو پار نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ فیل. یہ اللہ کے ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو فیل کرا کوئی اس کو پاس کرا سکتے؟ پھر ختم ہوگی بات. تو پھر یہاں پر کئی معانی ہیں. تو یہاں پر صحابہ کرام اور زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں کہ یہ دین عملی دین ہے، کرنے سے انسان کی جنت اور جہنم کے معاملے سامنے دکھ کے آتے ہیں. اور آخری اہم چیزیں کہ سننے کے وقت اللہ کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو اس کے دل کی گہرائی میں کچھ خاص جگہ، خاص اہتمام، خاص توجہ، اور کبھی رائٹنگ پہ بھی لے لیں گے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ آپ کو ذہن نشین کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچا سکے. آج افسوس ہمارے پاس یہی چیز کو ذرا عنایت سے اور توجہ سے اور اہتمام سے اور کافی قدر سے اگر لیں گے تو کافی اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کی طاقت سے مالا مال فرمائے. اللہ رسول کی اتباع اور اطاعت گزاری سے ہمارے اور آپ کے زندگی میں جینے اور مرنے کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی، اور رب العالمین ہم کو صراط مستقیم پہ چلنے والے بنا، کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک صراط مستقیم پہ چلنے اور دعوت دینے والے بنا. رب العالمین ہمارے کوتاہیاں اور گناہ بہت ہے، اللہ تو ہمیں انہیں مغفرت ہماری درگزر فرما دے. رب العالمین
تیری عبادت کرنے والے ہمارے علاوہ بہت ہے، مگر ہمارے لیے تیرے سوا کوئی رب نہیں جو معاف فرمائے گا اور تیری مغفرت کے طالب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ بھی امید دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، اور یہ باتیں جو سنے گئے اور آگے سنیں گے اور جو پچھلے ٹائم سنے تھے، قیامت کے روز ہماری گواہی میں گواہ بنے، نہ کہ ہمارے خلاف گواہ بنے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی 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 فرمائیے۔ ہاں